أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، مت کھاؤ سود در سود، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30، 130، 31 اور 32۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ایک وعدہ فرمایا تھا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دو باتیں تم اپنے اندر پیدا کر لو، کفار کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی۔ پہلی بات صبر، دوسری بات تقوی۔ اور اس سلسلے میں پروردگار عالم نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، غزوہ احد کا بھی تذکرہ ہوا، درمیان میں پروردگار عالم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، ایمان والو سود در سود مت کھاؤ۔ دو چیزیں یہ متضاد ہیں، سود سے انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں۔ سود یہ بہت بڑی لعنت ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ من حیث القوم ہم اس کے اندر مبتلا ہیں۔ حکومتی اعتبار سے اس پر بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، دل میں کڑن ہونی چاہیے کہ کاش ہمارے ملک میں یہ نہ ہوتا۔ ہاں یہ نہیں کہ جی میں کون سا کر رہا ہوں، حکومت کر رہی ہے، اتنی بات کافی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، بیع و شراء، اس کو تو حلال قرار دیا ہے، لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود حرام ہے، سود تمام کے تمام ادیان میں حرام رہا ہے، کسی دین میں کسی مذہب میں سود حلال نہیں تھا، یہ از خود ان بدبختوں نے سود کو حلال قرار دیا ہے۔ اور سود در سود کا معنی کیا ہے کہ یعنی سودی معاملات ہوتے ہیں سالانہ، تو سالانہ اگر قرضہ واپس نہیں کیا تو جو اس کے اوپر سود تھا اس کو اصل زر میں شامل کر لیا، اگلے سال پھر اور شامل ہو گیا، اس سے اگلے سال پھر اور شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عبد القادر حسن ایک رائٹر تھے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، غیر سیاسی باتیں لکھا کرتے تھے، جنگ اخبار میں تھے، پھر اس کے بعد یہ ایکسپریس وغیرہ میں، بڑے پرانے لکھاری تھے یہ۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا IMF کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ میں یہ وسطی ریاستوں میں سے ایک ریاست میں گیا تو وہاں باقاعدہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں IMF کا وفد آیا ہے اور ان کو مختلف قسم کے
اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے تم قرضہ لے لو. جیسے اللہ معاف کرے ہم بھی اس کو کیا کہتے ہیں, پیکج لے لو, ہم آپ کو بڑا اچھا پیکج دیں گے. ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا نہیں ہم بہت اچھا پیکج لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. سبحان اللہ, کیا الفاظ کا ہیر پھیر ہے, قوم کو فدو بنایا ہوا ہے کہ کیا ہے جی ہم پیکج لے کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ہم سب کو. پیکج نہیں, سود لے کر آئے قوم کو تباہ کرنے کے لیے, اپنے عیاشیوں پر لگانے کے لیے. تو جیسے ہمارے ملک میں بینک ہیں, اگر آپ کا ماشاءاللہ کوئی اچھا کاروبار ہے تو الحمدللہ آپ بہترین کاروبار کر رہے ہیں, لیکن وہ آ کر کیا کہتے ہیں, اور جی کیا چھوٹی سی دکان ہے آپ کی, تو بڑا کام کریں ہم آپ کو پیکج دیتے. ان کو پتا ہے کہ یہ مرغی موٹی سامی ہے, اگر یہ ہمارے ہاتھ لگ گئی تو یہ چھوٹا موٹا کاروبار ہے یہ آہستہ آہستہ. اور اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جو بیچارے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ان کی باتوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے. یہ سارے کے سارے وہ عالمی استعمار کے ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو جی بس یہ آپ لوگوں کے پاس بھی میسیجز آتے ہوں گے, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, صرف 1 منٹ کے اندر آپ کو اتنا لون مل سکتا ہے اور بینک میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے بس بٹن دبائے اور آپ کو لون مل جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ سارا سودی نظام ہے. اور سود کیا ہے, بس صرف اس ایک بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بدکاری ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو, لیکن اگر ماں کے ساتھ ہو ہاں یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے. ہماری حکومتوں پر اللہ کی ایسی لعنت برس رہی ہے کہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. کئی مرتبہ یہ فیصلے آ چکے ہیں, کوئی اس کے خلاف کیا لے رہا ہے, اسٹے لے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اور مختلف بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ جی سود کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, سود در سود مت لو, سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور یہاں پر تو صرف اتنا ہے, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم یہ بات نہیں کرتے ہو, اگر تم نے سود نہیں چھوڑنا, تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جو قوم کسی کے ساتھ نعوذ باللہ اپنے رب کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ جنگ کرتی ہے, اور ہم نے کیا ہے انہی بینکوں میں پیسے رکھے ہوتے ہیں, بھائی جی میرے پیسے بس صرف قومی بچت میں ہے, اور قومی فلاں میں ہے, اور فلاں جگہ میں ہے, انہیں جی ہوئے تو بس ویسے ہی نا جی, آئیں بائیں شائیں, آئیں بائیں شائیں. اللہ صلاح ہم سب کو محفوظ فرمائے. لینا تو دور کی بات ہے, لینا تو دور کی بات ہے, صرف جو لکھنے والے ہیں جی ان کے معاملات کیا ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 21ویں پارے میں, جو تم مال دیتے ہو, کسی کو مال دیتے ہو, قرض دیتے ہو, ربا سود کے طور پر, تاکہ وہ بڑھے, فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ, اللہ کے ہم وہ بڑھتا نہیں ہے. بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ. اور رب فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ, اللہ کے ہاں وہ بڑھ سکتا ہی نہیں ہے. 10 راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. کثرت اور چیز ہے اور برکت اور چیز ہے. اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے, آمین کہیں. اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے. آپ کے پاس لاکھوں آئیں اور لاکھوں جائیں, فائدہ ہے؟ ہاں, ہزاروں آئیں اس میں بھی بچ جائیں, کمال نہیں ہے؟ ہاں, یہی سب سے بہتر ہے. یہ برکت ہے, یہ برکت ہے. جتنا آئے اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. آپ کے پاس بہت آئے لیکن پھر بھی ضرورت پوری نہ ہو تو کس کام کی ہے وہ زیادہ؟ تو کثرت نہیں, کیا برکت. اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ اضعاف, سود چھوڑ دو, سودی معاملات مت کرو. کسی نے کیا طریقے اختیار کیے, کسی نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں کامیابی کیا ہے جی؟
میں نے تو بس اتنے پیسے فکس کیے ہوئے، مجھے ماہانہ 50,000 روپے آ جاتے ہیں، مجھے ماہانہ 70,000 روپے آ جاتے ہیں، مجھے ماہانہ جی 1,00,000 روپیہ مل جاتا ہے، اس سے گھر کا بہترین خرچہ چل جاتا ہے۔ بہترین خرچہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اولاد بگڑ رہی ہوتی ہے، جی اپنا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، یہ بہترین کار ہوا ہے، یہ بہترین کام چل رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ پیاز کے ساتھ کھانا کھایا، ڈکار مار کر وہ سویا، جس کروٹ پہ سویا صبح اسی کروٹ پہ اٹھ رہا ہے۔ سکون ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ اور جو اتنی یہ مٹھی بھر کا دوائیوں کی کھا رہا ہے اور پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ کروٹیں بدل رہا ہے، سانپ کی طرح وہ اپنے بیڈ کے اوپر پھر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سکون ہے؟ یہ سکون نہیں ہے۔ سکون یہ ہے کہ تھوڑا ہے لیکن کیا ہے؟ تکلیف نہیں ہے، بچوں کی طرف سے تکلیف نہیں ہے، اپنی ذات کی طرف سے تکلیف نہیں، کوئی اور معاملات نہیں ہے، یہ سکون ہے۔ فرمایا لعلکم تفلحون، کامیابی یہ ہے۔ اور اگلی آیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، صاحب مدارک فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے ڈرانے والی آیت یہی ہے، واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اس آگ سے ڈرو مسلمانوں، ایمان والو، اس آگ سے ڈرو جو تمہارے لیے نہیں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن اگر تمہاری حرکتیں یہ ہوگی تو تم بھی اسی کے شکار ہو۔ خطاب ایمان والوں سے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے ضمن میں رب فرماتے ہیں، اس لیے سب سے ڈرانے والی آیت ہے کہ آگ تو کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے، لیکن اگر تم باز نہیں آؤ گے تو واتقوا النار، اس آگ سے ڈرو، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور واطیعوا اللہ، ہر بندہ کہتا ہے اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما دے۔ رب فرماتے ہیں میرے بندے مہربانی چاہیے، میں تجھے دیتا ہوں، واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت اللہ اور اس کے پیغمبر کی کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہاں رحم کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرو نا، ایسا تھوڑی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں آگ کے لیے اور مانگیں کیا؟ رحم۔ ایسے رحم نہیں آتا، رحم تب آئے گا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اطاعت کرو گے تو پروردگار عالم مہربانی فرمائیں گے۔ آگے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مزید احکامات انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله